السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر خاور عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہومیو ہیلتھ کیئر۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ ویڈیوز کا ایک نئے ٹاپک پہ شروع کرنے والے ہیں، مردانہ امراض اور اس کی وجوہات اور ان کا علاج۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ مردانہ امراض میں مردانہ عضو تناسل کی کمزوریاں، اس کا ٹیڑھا پن اور اس کا پتلا پن وغیرہ، چھوٹا پن وغیرہ اور اس میں حساسیت وغیرہ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل زیادہ سیکسول ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو رہنے سے ہوتے ہیں۔ آج کل ہماری جو نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ اس قسم کے مسائل میں زیادہ انوالو ہو چکی ہے۔ اس کی مین وجہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ آج ایک کلک کے فاصلے پر سوشل میڈیا پر فحش مواد اتنا بھرا پڑا ہے کہ جسٹ ایک کلک کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جو کچھ مرضی دیکھ لیں وہاں سے۔ تو ہمارے نوجوان جب اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پر یا کسی بھی ذریعے سے دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے شہوت کی اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی شہوت کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور اس کو پھر پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا راستہ جو ہے وہ ہاتھ رسی کا ہے، یعنی ہینڈ پریکٹس سے اپنا شہوت کی تکمیل کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نوجوان حضرات اکثر۔ تو جب اس قسم کی شہوت کو پورا کیا جاتا ہے تو اس سے پھر یہ مسائل جنم لیتے ہیں، یعنی عضو خاص جو ہے، عضو تناسل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس میں حساسیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں کمزوری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کے مسائل جب زیادہ عرصہ تک پیش رہیں تو پھر انسان شادی کے قابل نہیں رہتا۔ اگر شادی ہو بھی جائے تو اس میں پھر کافی ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں، جس میں بیوی کے نزدیک جاتے ہی اس کا ڈسچارج ہو جانا اور شہوت کا نہ ہونا اور ٹیڑھے پن کی وجہ سے مسائل کا پیش آنا۔ تو یہ زیادہ سیکسول ایکٹیویٹیز میں ملوث رہنے سے اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور بال وغیرہ بھی گرنے شروع ہو جاتے ہیں، جریان، اطلان، کمزوری وغیرہ لاحق ہو جاتی ہے، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیسدار قطروں کا پیشاب سے پہلے یا بعد میں آنا، اس قسم کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، اور اس طرح پھر دماغی طور پر بھی اور اعصابی طور پر بھی انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور نظام انہضام جو ہے وہ بھی کافی بگڑ جاتا ہے، جس طرح قبض کا رہنا اور بد ہضمی کا رہنا، اور غذا جو ہے وہ جو کچھ کھایا وہ گیس میں تبدیل ہو جانا، اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو خدارہ نوجوان حضرات سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے بچیں، اپنے آپ کو اس قسم کے غلط راستوں سے دور رکھیں اور سوشل میڈیا پر اس قسم کا فحش مواد نہ دیکھیں، اور والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس کے پاس موبائل کس طرح کا ہے، وہ اسے غلط یوز تو نہیں کر رہا۔ تو اس قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ تو جب اس قسم کے مسائل سے آپ بچیں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے اور دین کی طرف رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ اس قسم کے مسائل سے بچ جائیں گے اور صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے، آپ کو کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس قسم کے مسائل پیش نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے کچھ مزید نقصانات بتاؤں گا، اور ایک انتہائی خطرناک نقصان جو ازدواجی زندگی میں پیش آتا ہے وہ آپ سے ڈسکس کروں گا، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور ان جو مسائل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کا علاج کیا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک میرا انتظار کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، دوستوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں اور دوستوں سے بھی کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر خاور عباس، ثبات ہومیوپیتھک۔ اللہ حافظ۔